نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے سول ملٹری قیادت میں بڑی وضاحت ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ میں نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سے قیام امن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان سے ہزار علماء کا کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی نہ کرنے کا فتویٰ خوش آئند ہے۔ افغانستان کی طرف سے اعلان کے بعد ہمیں اس کے اثرات دیکھنا ہوں گے۔ ہم نے UN کے جتنے کنٹینر سے انہیں انسانی بنیادوں پر افغانستان جانے کی اجازت دی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں شہید رانی کی یاد میں جلسہ، جس سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے خطاب کیا۔ کہا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ میں نے نہیں، بے نظیر بھٹو کی روح نے لگایا تھا۔ ہم نے فوج کا ایسا چیف بنایا ہے جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب سے صدر مملکت آصف علی زرداری کا خطاب۔ کہا مودی کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ملک کو فوج کا بہترین چیف دیا ہے۔ مودی شکر کرے کہ دنیا نے اس کا لحاظ کیا، ورنہ اس کے سارے جہاز گراتے۔ کسی نے ملک کی طرف بری نگاہ سے دیکھا تو یاد رکھنا یہاں پیپلز پارٹی ہے۔ صدر زرداری نے چین سے وہ طیارے منگوائے جن سے بھارت کے 6 جہاز گرا کر جنگ میں کامیابی حاصل کی گئی۔ گڑھی خدا بخش میں برسی کے سلسلے میں منعقدہ جلسے سے خطاب۔ کہا مئی میں ہونے والی شکست کو بھارت ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہا۔ اب تو مودی ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر چھپ جاتا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 1 سال کے دوران بڑی کامیابی یہ ہے کہ فوج اور قوم نے بھارت کو جنگ کے میدان میں شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں فتح پورے پاکستان کی جیت ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر میں قبولیت ملی ہے۔ جنگ میں جیت گڑھی خدا بخش کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھی، کیونکہ پاکستان انہی قربانیوں کی وجہ سے ایٹمی قوت بنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ شہید بی بی عامریت کے خلاف ناقابل تشخیر علامت تھیں۔ PTI سیدھی بات نہیں کرتی، اداروں اور شخصیات کے خلاف کھوکھلی دھمکیوں کی مذمت کرتا ہوں۔ PTI مذاکرات کا بھی کہتی ہے اور بانی کی رہائی بھی چاہتی ہے۔ PTI حقیقت دیکھے، ایک شخص کے پیچھے سیاست تباہ نہ کرے۔ جو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے ان کو قرض پر سولر فراہم کریں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 11 لاکھ گھر بن چکے ہیں، 9 لاکھ مزید بنیں گے۔ پاکستان نیول اکیڈمی پر پروقار تقریب، باوقار مہمان۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروسز کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس تقریب کے مہمان خصوصی۔ نیول اکیڈمی آمد پر مہمان خصوصی کا چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی پیش کی ہے۔ ریئر ایڈمرل بحرین نے پریڈ کا معائنہ کیا ہے۔ کوموڈور ضیاء الرحمان کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی نے کہا پاکستان نیول اکیڈمی قابل فخر ادارہ ہے۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم۔ پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول اسٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے 2025 کو بھارت کی عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا سال قرار دے دیا ہے۔ بھارت کے مقر جریدے دی ہندو نے 2025 کو بھارت کی عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا سال قرار دیا اور رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بھارت میں نریندر مودی سے وابستہ توقعات حقیقت کا روپ نہ دھار سکیں۔ بھارتی اخبار دا ہندو نے 2025 میں ملکی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے پر وعدوں کے بکھرنے کا سال بھی قرار دیا اور کہا کہ علامت سفارتکاری، ذاتی تعلقات اور بیانیہ سازی حقیقی معاشی عسکری اور سفارتی طاقت کا نعم البدل ہے۔ حکومت نے یوٹیوبر عادل فاروق راجہ پر انسداد منشیات، دہشت گردی اور ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ یوٹیوبر عادل فاروق راجہ کا نام 4تھ شیڈول میں شامل۔ وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے عادل فاروق راجہ پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا اس حوالے سے کہنا تھا
کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں عادل فاروق راجہ پر پابندی عائد کی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن حکومت بھی تو اپنی سمت درست کرے۔ ریاست ہماری محافظ ہے، ہم ریاست سے توقع رکھتے ہیں وہ اعتدال کے ساتھ ہوں۔ ملتان میں جامعہ قاسم العلوم میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 1 سال پہلے ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، جبر کی 2/3 کو ہم نہیں مانتے۔ مدرسہ شریعت اور سیاست کا بتاتا ہے، سیاست کا شعبہ ہم نے دین سے نکال دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لاہور میں باقاعدہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ کارکنان کی جانب سے گلپاشی اور پرتفاق استقبال۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے زمان پارک میں جا کر بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان سے بھی ملاقات کی۔ سہیل آفیدی نے کہا ہے کہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے، زمان پارک اپنے قائد گھر آیا ہوں، ابھی خوشی ادھوری ہے، اکیلا آیا ہوں مگر انشاءاللہ جلد میرا لیڈر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، یہاں پر مختلف ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں۔ مارچ 2022 سے پہلے پاکستان تنہا ہو گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی خود اندر سے تقسیم کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر کو مینڈیٹ دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کے لیے 5 ارب روپے کی گرانٹ منظور کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کے خاندانوں کی داد رسی کی کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستان بھر میں لاپتہ افراد کے ساتھ ایم کیو ایم کے لاپتہ سیاسی کارکنان کے خاندان کو بھی شامل رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سیاسی کارکنان ایم کیو ایم کے لاپتہ ہیں۔ ایم کیو ایم کا وفد جلد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید لنک روڈ پر ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، شناخت عرفان علی کے نام سے ہوئی ہے، متعدد زخمی۔ بس گاڑی سنگھار سے کراچی کو رنگی آ رہی تھی، بس میں 75 افراد سوار تھے۔ سابق وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر انتقال کر گئیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے 2 جنوری 2006 کو بینک دولت پاکستان کی 14ویں گورنر کا عہدہ سنبھالا۔ وہ اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ انہیں بینکاری کا قومی اور بین الاقوامی وسیع تجربہ حاصل تھا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا ڈاکٹر شمشاد اختر کی وفات پر لواحقین سے اظہار تعزیت۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا ڈاکٹر شمشاد اختر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات دی ہیں۔ پی آئی اے کی جدہ سے ملتان آنے والی پرواز کی 2 فضائی میزبان آپس میں لڑ پڑیں اور تلخ کلامی کے بعد معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ پی آئی اے کی خواتین فضائی میزبانوں کے درمیان ہاتھا پائی جدہ ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل ڈپارچر پر ہوئی ہے۔ دونوں ایئر ہوسٹسز کے درمیان معاملہ شروع ہوا تو پہلے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور پھر بات آگے بڑھتے ہوئے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ترجمان پی آئی اے نے واضح کیا کہ تصدیق کرتے ہوئے بتا دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ 23 دسمبر کو پیش آیا، جس پر انتظامیہ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے دونوں فضائی میزبانوں کو معطل کر دیا ہے۔ زمبابوے میں جاری انڈر 19 سے ملکی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو شکست دے دی۔ سنسنی خیز میچ کا فیصلہ آخری اوور میں ہوا۔ ہرارے میں ہونے والے میچ کا ٹاس پاکستان نے جیتا اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ افغانستان کی پوری ٹیم 226 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے عثمان خان نے 4 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ گرین شرٹس نے 227 رنز کا ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر 3 گیندوں پر حاصل کیا۔ پاکستان کی جانب سے حمزہ ظہور نے ناقابل شکست 68 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اور محکمہ موسمیات نے کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل سے بدھ کے درمیان مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے۔
कराची में 30 दिसंबर को मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बता दिया गया है कि 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क, रात में खुश्क रहने का इम्कान है।